بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کی اس بارے رائے معلوم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک سیاسی ناشتے پہ لے کے آئے ہیں جس کو ہوسٹ کر رہے ہیں عرفان صاحب۔ اس میں بہت ساری سیاسی شخصیات مدعو ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں اور ان کی رائے لیتے ہیں کہ ان کی پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر کیا رائے ہے۔ تو چلیے عوام کے پاس۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کا نام؟ چودھری صغیر احمد ہوں، میں شیخ رشید صاحب کا چیف کوآرڈینیٹر ہوں۔ اچھا سر جی، یہ ملک کی سیاسی صورتحال کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا آگاہ کریں گے کہ کس طرف یہ حالات ہمارے جا رہے ہیں ملک؟ اصل میں یہ آج کل کا جو ہائپ کریٹ کی گئی ہے اس میں میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے۔ اتنے حالات ہوتے نہیں جتنے یہاں پر لوگوں کے سامنے بیان کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے ابھی شیخ رشید صاحب نے اپنے میڈیا ٹاک میں بھی کہا کہ نہ تو کہیں عثمان بزدار صاحب جا رہے ہیں اور نہ ہی کوئی اور جا رہا ہے، حالات اسٹیبل ہیں۔ یہ اتحادیوں کی حکومت، آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس سنگل میجورٹی نہیں آ سکی پارلیمنٹ میں، ہماری یہ بیڈ لاک آپ سمجھ لیں۔ تو جہاں پہ اتحادی ہوتے ہیں تو وہاں پہ کوئی مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ جس طرح پہلے دن سے ڈٹے ہوئے ہیں وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ کچھ شکوے شکایت ان کے ہیں، وہ ہم انہیں دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہماری حکومت، اور انشاءاللہ العظیم اس میں قابو پا لیں گے۔ موجودہ صورتحال میں اوورآل آپ دیکھیں کہ پچھلے جب سے 17-18 ماہ میں جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، اوورآل گراؤنڈ میں حالات مشکل ہیں، تھوڑے ٹف ہیں، لیکن جو آپ لارج سکیل میں دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے حالات اوورآل انٹرنیشنلی بہت بہتر ہیں۔ جیسے ابھی انشاءاللہ مجھے بڑی اللہ پہ توقع ہے کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے انشاءاللہ تعالی 1-2 دنوں میں نیکسٹ 2 ڈیز میں اس کا ڈیسیژن ہونے والا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے حق میں ہی ہوگا۔ الحمدللہ جی، حالات بہت بہتر ہیں۔ یہ چھوٹے موٹے اتار چڑھاؤ سیاست میں ہوتے ہیں، یہ اگر نہ ہو، یہ اتحادی جو ہیں ناراض ہو گئے ہیں جی، یہ پارٹی جا رہی ہے جی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ سب حالات ٹھیک ہیں، اور خان صاحب وہ کام کر رہے ہیں جو اس کا رزلٹ آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی متاثر کرے گا۔ ہمیں اپنے لیڈر پر پورا اعتماد ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ جب کوئی چیز ٹھیک کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے کڑوی دوائی تو لینی پڑتی ہے۔ جس وقت تک وہ گند نہ نکالا جائے، آپریشن نہ کیا جائے، یہ ہمارے لیے مسئلے آنے تھے، ہمیں پہلے سے پتہ تھا کہ ایک دم اتنا جو گند پڑا ہے پچھلے 70 سال سے۔ لیکن خان صاحب، میں تو ایک بات کہتا ہوں 100 باتوں کی، کہ جس بندے کی نیت ٹھیک ہو وہ کچھ کر کے دکھا دیتا ہے۔ اس میں موجودہ صورتحال میں یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا جو اتنا ٹائم سے یہ سلسلہ خراب ہونے میں لگا، اس کو سدھرنے میں تھوڑا سا ٹائم تو چاہیے۔ یہ ایک الگ سے ایک سنسیئر ہیں عمران خان صاحب، ان کی سنسیئرٹی پہ کسی کو شک نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ جسٹ اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ بھی 100% مخلص نہ ہو۔ فرشتہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ کوششیں جاری ہیں، عمران صاحب کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں یہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ فیوچر میں یہ ایک اچھا رزلٹ آئے گا۔ تو ہم تو یہی امید کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا صورتحال کچھ اتنی بہتر تو نہیں ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں اچھی ہو جائے گی۔ تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ تو یہی میری سب سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ کام لیں اور تھوڑا سا ان کو ٹائم دیں، تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا سب۔ بہت شکریہ سر، بہت مہربانی، تھینک یو۔ ناظرین، پروگرام میں ایک شارٹ بریک کا وقت ہے، تو حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کو دوبارہ شروع کرتے ہیں اور آپ کو ملاتے ہیں ناشتے کے ہوسٹ سے۔ یہ عرفان اللہ خان صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام۔ خان صاحب، یہ آپ نے ناشتہ کس کے آنر میں دیا تھا؟ یہ ناشتہ جی ایک قسم سے دینی بھی تھا اور سیاسی بھی تھا، اور دیوان عظمت صاحب ہیں ہمارے، دیوان احمد مسعود چشتی پاک پتن شریف سے، ان کو وہ تشریف لائے تھے، تو ساتھ ہمارے علاقے کے مسٹر ہیں شیخ رشید، راشد فرید مسٹر ہیں،
تو یہ ایک دینی محفل بھی کہہ سکتے ہیں آپ, سیاسی بھی کہہ سکتے ہیں. باقی جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھے شیخ صاحب سے, وہ ریکویسٹ کی تھی, وہ انہوں نے کہا جی میں کرتا ہوں سارا پورا نا. وہی سسٹم میں گیٹ ٹوگیدر تھا. یہ ہم کرتے رہتے ہیں مہینے میں ایک آدھ دفعہ, تاکہ لوگ آپس میں ملتے ہیں, کسی کوئی مسائل ہوں وہ تاکہ وہ ہائی لائٹ ہو سکے. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ راجہ ماجد صاحب ہیں جو صدر ہیں سٹی راولپنڈی کے. ان سے پوچھتے ہیں کہ ملکی سیاسی صورتحال کے اوپر یہ ہمیں کیا رائے دیتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ جی. سب سے پہلے آپ کا حق نیوز کا شکریہ کہ آپ آئے, اور آپ خیالات, آپ کا رائٹ ہے کہ چیک کرتے رہنا کہ جو صورتحال ہوتی ہے اس کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنا. جی بتائیں کیا. اچھا سر جی, یہ ملکی حالات اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں, اسٹیبل ہیں یا کوئی جو اتحادی آپ کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں, آگے پیچھے ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں ذرا. دیکھیں جی, جو ملکی حالات اس ٹائم اتحادی جتنے بھی ہمارے, چونکہ جمہوریت میں یہ بھی ایک جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ اس میں ہر انسان اپنا حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی موجودہ گورنمنٹ سے اپنے کوئی توقعات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو جو ہمارے اتحادی ہیں وہ شاید اپنی ان کی توقعات میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے, جس کی وجہ سے ان کا آواز بلند کرنا یہ ان کا حق ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسا کوئی مشکل مرحلہ جا رہا ہے. یہ ہوتا ہے, یہ جمہوریت میں تھوڑی بہت اونچ نیچ لگی رہتی ہے آپس میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ حالات سٹیبل ہیں اور سٹیبل ہی رہیں گے, چونکہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان, وہ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں اور وہ گھبرانے والے نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے انہوں نے ہر مشکل حالات میں خود کو مستحکم رکھا, اور ان کو دیکھتے ہوئے جو ورکر ہے پی ٹی آئی کا اور جو باقی ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ بھی موٹیویٹ رہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ حالات سٹیبل ہیں اور سٹیبل ہی رہیں گے, اور ملک بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے. بیسیکلی جی ہم لوگ وقتی طور پہ سوچتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. محمد علی جناح صاحب نے جب پاکستان بنایا تو ان کا ویژن 50 سال دور کا تھا جی. اسی طرح آپ کو آج وہ لیڈر ملا ہے جو آج سے اگلے 20 سال بعد کی پلاننگ کر رہا ہے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا کڑوا گھونٹ بھرنے پڑیں گے. جو فائنینشیل کرنچ ہے انشاءاللہ یہ بھی بہتر ہوگا. ابھی جس انداز سے ہمارے وزیر اعظم نے امریکہ میں جا کے ڈیبیٹ کی یا بحث کی اپنے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, گرے لسٹ میں سے نکالنے کے لیے, یہ ساری باتیں دیکھی جائیں تو ہمیں تھوڑے سے فائنینشیل کرنچ کو برداشت کرنا پڑے گا. لیکن انشاءاللہ جب یہ سیاسی ٹنور ختم ہوگا, فائنینشیل کرنچ بھی ختم ہوگا, یہ معاشی مسائل بھی ختم ہوں گے, روزگار بھی لوگوں کو ملے گا اور پاکستان بہتری کی طرف چلے گا. موجودہ سیاسی صورتحال تو بظاہر تو یہ کشیدہ لگ رہی ہے, مگر انشاءاللہ یہ جو ہماری اکنامک پالیسیز ہیں اور جو سیاسی حالات اور واقعات ہو رہے ہیں یہ وقتی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آنے والے وقت میں یہ ہمیں اچھے نتائج دیں گے اور بہتر صورتحال ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. میں تو صاحب موجودہ صورتحال سے مطمئن نہیں ہوں, کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے, سیاسی جو ایسے رہتے تھے بحران ہے ملک میں, یعنی کہ نہ کوئی میں نہیں ہے اپنا, نہ ساری عوام کا ہی یہ نہ کوئی جمجو کی نا میں ہے. تو اچھا سر جی, یہ جو اب سیاسی یہاں پہ ناشتہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا انالیسس کیا ہے کہ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے, کیا انہوں نے کوئی ملک کے بارے میں بھی سوچا ہے یا؟ ہاں سر, اصل میں ملک کے ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ ملک کے لیے نا اپنا بھی اچھا ہی ہو, لیکن ایک شیخ صاحب کی ایسی شخصیت ہے یہاں بھی ہونا جی, تو یہ پنڈی پورا مان آتا ہے, تو ویسے ہی اسے لائک کرتا ہے. جس پارٹی میں بھی ہوں تو یہ خود ایک پارٹی ہے نا, اس لیے ذرا لوگ ان کو نا زیادہ لائک کرتے ہیں. ہر بندے خواہش ہوتی ہے کہ شیخ صاحب ہم کھائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں. جی ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, سیاسی ناشتے پہ لوگوں کی سیاسی رائے بھی سنی. ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے پروگرام کو لائک بھی کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ غفران احمد چشتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.